اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، سو ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر دیکھ لو اس نے انہیں دوزخ کی گھاٹ پر لا اتارا، اور کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اترے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ بستی کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں کچھ اب بھی موجود ہیں اور کچھ مٹ گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ جب تیرے رب کا فیصلہ آیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کیا۔ اور تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستی کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اس طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا، اور ہم تو اسے بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو کسی کو اس کی اجازت کے بغیر بولنے کی مجال نہ ہوگی، پھر ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے دوزخ میں جائیں گے، جس میں وہ چیخیں گے اور پکاریں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اور رہے نیک لوگ تو وہ جنت میں رہیں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر تیرا رب چاہے، ایسی بخشش کے طور پر جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اے نبی، تم ان کی بابت کسی شک میں نہ پڑو جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ لوگ بس اس طرح پوجا پرستش کیے جا رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم ان کا حصہ ان کو بغیر گھٹائے پورا دے کر رہیں گے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی 95 سے 109 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ یہ سورہ ہود کا 9واں رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس 9ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ ہود کو سمجھنے کے لیے جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکے کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے۔ یعنی مکے کے آخری دور، جب بھی مکی صورتیں ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مکے میں کس دور میں نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں مکے کے 4 دور لکھتے ہیں، 4 دور۔ پہلا دور خاموش دعوت جو 3 سال کا دور رہا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب ساتھی تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی خاتون آپ کی اہلیہ، اور پھر دوست احباب رشتہ دار، اس میں 3 سال خاموش دعوت رہی۔ پھر دوسرا دور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعلان کرو تو آپ علن اعلان دعوت دیے، تو اس میں جو ہے 2 سال کا دور رہا۔ اس کو ہنسی مذاق میں اس دعوت کو اڑانے کی کوشش کی گئی۔ پھر تیسرا دور ظلم و ستم کا دور، ظلم ستم شروع ہو گیا جس میں حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھا دور جو آخری دور، انتہائی مشکل کا دور، جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا
آپ کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ جو سہارا تھا آپ کے چچا کا، جو مضبوط سہارا جس کی وجہ سے کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، جو بنی ہاشم کے سردار تھے، اب سرداری آپ کے دوسرے چچا جو اسلام کے سخت دشمن تھے ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یعنی اتنا انتہائی مشکل کا دور، ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کی ایک ایک آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ آخری دور اور موجودہ دور یعنی دور جدید، آج کی دنیا کے حالات بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے ہر وقت جو ہے ہر دور کے لیے ہے، تو آج کے موجودہ دور کو بھی ذہن میں رکھیے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے فلسطین میں، خاص کر غازہ میں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کی 96 نمبر کی آیت، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اب جو ہے اس کے جو ہے 9واں رکوع، اس کے جو پہلے 2 رکوع میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی بہت سے قوموں نے اپنے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ پھر اس کے 3 رکوع میں، 4 رکوع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر 5ویں رکوع میں ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ 6 رکوع میں صالح علیہ السلام کا، 7ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا، اس طرح سے 8ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام اور 8ویں رکوع میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اب اس کے 9ویں رکوع میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس پچھلے قوموں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں مکے کے مشرکوں کے سامنے، تاکہ آپ سبق لے، عبرت لے، پچھلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ختم کیا، اس دنیا سے نیست نابود کیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، کچھ بستیاں ابھی بھی کھنڈر باقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب صورت نازل ہوئی، آپ ہمیشہ پریشان رہتے، سوچتے رہتے کہ آخر کہیں یہ جو مدت ملی ہے، یہ جو عرب کو، آپ کی قوم کو جو مدت دیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے اور کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اس پریشانی میں ہمیشہ غور و فکر کرتے، جس کے اثرات آپ کے چہرے سے بھی جھلک رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا بات ہے اے اللہ کے رسول، میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی کیسی حالات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پریشان حال میں ہمیشہ آپ غور فکر کرتے کہ قوم کو کس طرح سے سمجھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں سورت کو نازل فرماتا ہے۔ اور اس 9ویں رکوع میں اب موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، فرعون کا،
اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں روشن دلیل کے ساتھ بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دے کر بھیجے روشن دلیل کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام مصر میں، ایجپٹ میں، عرب کے قریب میں، مصر میں، وہیں پر مکے کے قریب بھیجا. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف. ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا. ان لوگوں نے جو ہے فرعون کے حکم کی پیروی کی. فرعون کا حکم جو ہے تو درست نہ تھا. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر دیکھ لو اس نے انہیں دوزخ کے گھاٹ پر لا اتارا، اور کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اترے. فرعون جو ہے قیامت کے دن آگے آگے ہوگا، یعنی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کی قوم پیچھے پیچھے ہوگی. یعنی سردار جو ہے جو آگے جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح فرعون آگے ہوگا اور اس کی قوم جو ہے تو پیچھے ہوگی، اور فرعون جو ہے دوزخ کی آگ میں لے جا کر ڈال دے گا پوری قوم کو. اور دیکھ لو اس نے انہیں دوزخ کی گھاٹ پر لا اتارا، اور کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے، اور کیا ہی برا گھاٹ ہے وہ جس پر وہ اتریں گے، دوزخ میں اتر جائیں گے. اب یہاں ٹھہر کر ہم سوچیں، آج دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، مکے کے جو سردار تھے اور جو مشرک تھے، مشرک سردار، اور ان کے ماتحت جو قوم چل رہی تھی، تو اس وقت کے سرداروں کے پیچھے ان کی قوم ہوگی. جس طرح سے انہوں نے جنگ بدر کے موقع پر ان کے سرداروں کے پیچھے 1000 کا لشکر لے کر آئے، تو اسی طرح اس سرداروں کے پیچھے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. اور آج بھی سن لو، اور آج کے دور جدید کے ظالموں بھی سن لو، جو وقت کے فرعون ہیں وہ سن لو، جو بھی ان کے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہیں، ان کے ماتحت چل رہے ہیں، ان کے حکم کی چونچا کر کے پیروی کر رہے ہیں، وہ ان کو دوزخ میں لے جائیں گے، دوزخ میں لے جائیں گے. اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا. عجیب انداز میں قرآن مجید پیش کرتا ہے، انعام کہتا ہے، کیا ہی برا انعام ہے. عجیب انداز میں قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت ہے. یعنی جو ظالم، جو حد دھرم، جو یعنی یہاں جو ہے فرعون کی قوم، فرعون کو اور فرعون کے پیچھے جو پیروی کرنے والے کے لیے کہا لعنت بھیجی جا رہی ہے، لیکن ہر دور کے ظالموں کے لیے، ہر دور کے مشرک سرداروں کے لیے لعنت ہے. اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت، دنیا میں بھی لعنت کی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا. قیامت کے دن بھی انعام کے طور پر دیا جائے گا، دوزخ کی آگ ان کو جو ہے انعام کے طور پر دی جائے گی. کیا ہی برا انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا. پھر اس کے 100 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ چند بستی کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یہ کچھ خبریں ہیں، کچھ بستی کے خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. یہ غیب کی خبریں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے اب یہ صورت اختتام کو پہنچ رہی ہے. یہ آخری رسول کا بیان کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری یعنی پچھلے قوموں کے واقعات سنانے کے بعد اب یہ اختتام کو ہے. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اس کو تم نہیں جانتے تھے. اور آج کے دور کے لیے بھی کہ یہ جو خبریں ہیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، ان میں کچھ اب بھی موجود ہیں اور کچھ مٹ گئی. ان میں کچھ اب بھی موجود ہیں اور کچھ مٹ گئی.
یعنی ان کے جو کھنڈرے ہیں، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کچھ کھنڈر موجود تھے اور کچھ مٹ گئے تھے، دنیا سے نیست نابود ہو گئے تھے. جس طرح سے قوم نوح پر عذاب آیا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو پورا مٹا دیا، ایسے کچھ بستیاں کھنڈرے موجود تھے اور کچھ اس دنیا سے پوری طرح سے مٹ گئے تھے. تو آج بھی دور جدید میں بھی ہم کچھ کھنڈرے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مصر میں، ایجپٹ میں، وہ جو فرعون کا جو ٹیمپل بنائے والے ہیں وہ، اور وہ لوط، مکے کے لوگ جو شام کی تجارت کے لیے جاتے تھے، راستے میں جو کھنڈر موجود تھے، صالح علیہ السلام کی قوم، سمود کی قوم، یعنی انہوں نے جو اونٹنی کو مار ڈالا تھا تو وہ کھنڈرے، لوط علیہ السلام کی قوم، تو یہ کھنڈر کچھ موجود ہے اور کچھ مٹ گئی. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانے، اپنے رسول کی بات کو نہیں مانے، اپنے آپ پر ظلم کیا. شرک کرنا یا رسول کی بات کو، اللہ کے احکام کو نہیں ماننا اپنے آپ پر ظلم ہے. یہ فطرت پر ظلم ہے. انسان اپنے فطرت پر، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر مسلم بنا کر پیدا کیا گیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلم بن کر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی قوم جو ہے یا اس کے گھر والے اس کو اور رسم و رواج پر لے جاتے ہیں. تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم ڈھایا. جب تیرے رب کا فیصلہ آیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. یعنی جب اللہ کا فیصلہ آیا تو یہ ان کے جو معبود تھے جس کو وہ پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، چھوڑ کر پکارتے تھے. اور انہوں نے ان کی جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا. انہوں نے ان کی بربادی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو یہ جو ہے تو اس دنیا سے مٹ گئے، پوری طرح مٹ گئے. ان کی بربادی کے سوا کسی کام نہ آئے، ان کی بربادی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کیا. اور تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے، اور تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے اس طرح ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ظلم پر جب پکڑتا ہے تو اس طرح ہوتی ہے. بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے. بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے. اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا. پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کون کیسا ہے، یعنی اس قوم میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ نہیں. اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. پھر اس کے 103 نمبر کی آیت میں کہتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے. تو بے شک جو ہے تو اس میں جو ہے نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جو عذاب آخرت سے ڈرے، جو عذاب آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں. وہ ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا. یہاں جو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے. یعنی قیامت کا دن کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا کے سے لے کر آخری انسان جو دنیا ختم ہونے والی، قیامت قائم ہونے والی ہے، جو آخری انسان آئے گا دنیا میں، یہ سب لوگ، سارے لوگ جو ہے قیامت کے دن اکٹھا کر دیے جائیں گے، پورے اکٹھا کر دیے جائیں گے. تصور لائیے، ذہن میں لائیے وہ منظر کیسا ہوگا. قیامت قائم ہو چکی ہے، سارے انسان جمع ہے، دنیا کے تمام قومیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب قومیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور آخری دور کے پورے انسان جمع ہے. پس منظر کو ذہن میں لائیے. ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا. سب حاضر ہوں گے, سب کے حاضری کا دن ہوگا, اور ہم تو اسے بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ کہہ رہا ہے یہ گنتی کی مدت کے لیے ہم اس دن کو ٹال رہے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک ٹل رہا ہے وہ دن. جب وہ دن آئے گا تو کسی کو اس کی اجازت کے بغیر بولنے کی مجال نہ ہوگی. جب یہ دن آئے گا تو کسی کو مجال نہیں ہوگی. جب تک اللہ کسی کو حکم نہیں دے گا, کوئی اپنے دل سے کچھ نہیں کہے گا, کسی کی مجال نہ ہوگی. پھر ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک ہوگا. پھر ان میں جو ہے کوئی بدبخت ہوگا, کوئی نیک ہوگا. اس دن جو ہے صرف دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے, ایک بدبخت ہوگا اور ایک نیک ہوگا. تیسرا کوئی نہیں ہوگا. بالکل چھاڑ دیا جائے گا. بدبخت اور نیک, جہنمی اور جنتی, دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے اس دن. تمام امتیں جو ہے صرف دو, ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا. ایک بدبخت ہوگا اور نیک ہوگا. تو جو لوگ بدبخت ہوں گے دوزخ میں جائیں گے, جس میں وہ چیخیں گے اور پکاریں گے. جو بدبخت ہوگا وہ کیا ہوگا, دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس دن جو ہے چیخ پکار کرے گا, بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس دن وہ اس میں رہے گا جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. مگر جو تیرے رب چاہے, مگر اللہ جب تک چاہے. بے شک تیرا رب جو چاہے گا, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. بے شک جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اور رہے نیک لوگ تو وہ جنت میں جائیں گے, وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. اور نیک لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے. مگر جو تیرا رب چاہے گا, ایسی بخشش کے طور پر جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. یہ بخشش کے طور پر جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا, یعنی ہمیشہ کے لیے جو ہے تو نیک لوگ جنت میں جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے, اے نبی تم ان کی بابت کسی شک میں نہ پڑو جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اب اپنے نبی کو اپنے پیارے انداز میں فرماتا ہے, اے نبی تم ان کی بابت کسی شک میں نہ پڑو. یعنی تم جو ہے کسی شک میں نہ پڑو. تم جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں, قوم ہٹ دھرم جو ہے نہیں سمجھ رہی ہے, سمجھ نہیں رہی ہے, تو اس میں کوئی شک میں نہ پڑو آپ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے تو غور فکر کرتے کہ یہ جو پچھلے قوموں کے واقعات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کا بھی ٹائم پیریڈ نکل نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ اور جو ہے پھر یہ پریشانی میں اور یہ اتنا سمجھانے کے باوجود جو ہے قوم نہیں سدھر رہی ہے اور سینکڑوں بھوتوں کی پوجا کر رہی ہے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بھوت رکھ دیے گئے ہیں اور الگ الگ بھوتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے تم ان کے بابت کسی شک میں نہ پڑو جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں. تم اس میں شک میں نہ پڑو. اور یہ آج کے دور کے موجودہ دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو تم جو مختلف بتوں کی پوجا کرتے ہو, پرستش کرتے ہو, یعنی یا صرف پوجا پرستش ہی نہیں, سمجھو جو ان کے وقت کے جو حکمراں ہیں ان کے حکم کی پیروی کرنا, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو پیچھے ڈال کر وقت کے فرعون کے, وقت کے حکمراں کے ماتحت چلنا, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک شرک ہے. یعنی دنیا میں جو انسان اپنے دل سے قانون بناتا ہے وہ اس کو پورا طور پر اس کو پیروی کرنا, یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. تو یہ تم ان کے بابت کسی شک میں نہ پڑو جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں. ان کے بابت کوئی شک میں نہ پڑو جو یہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں. یہ لوگ بس اس طرح پوجا پرستش کیے جا رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں. یہ جو ہے اس طرح سے پوجا پرستش کر رہے ہیں جس طرح سے ان کے باپ دادا, پہلے سے باپ دادا ان کے چلے آ رہے ہیں اس کے پیچھے. یعنی ہر دور میں یہی ہوتا ہے. موجودہ دور میں بھی آپ کسی کو پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ پرستش کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی شک میں نہ پڑو، اور ہم ان کا حصہ ان کو بغیر گھٹائے پورا پورا دے کر رہیں گے۔ تو ہم جو ہے تو ان کا حصہ جو ہے ان کو بغیر گھٹائے پورا پورا دے کر رہیں گے۔ یعنی انہوں نے جو دنیا میں جس کی پیروی کی ہے، جس کی پرستش کی ہے، جس کی پوجا پاٹ کی ہے، یا پھر انہوں نے دنیا میں جس کے ماتحت چلے، جو انسانوں نے جو قانون بنائے اس کو بس اس کی پیروی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو سمجھ دی ہے۔ آج جو ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے۔ آج جو ہے آپ تحقیق کر کے یہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید جو ہے، یہ آج سے 1450 سال پہلے یہ نازل ہوا ہے، لیکن آج بھی آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی ایک ایک آیت حق ہے۔ اس کا جو ہے ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک پیغام جو ہے حق ہے، انسان کی فطرت سے ہے۔ اس کے احکام جو ہے انسان کی فطرت کو متاثر کرتے ہیں۔ آج جو دنیا کے مسائل ہیں، کسی بھی ملک کے دنیا کے مسائل لو، آج کے موجودہ دور کے زین زی کے مسائل لو، آج جو زین زی کے مسائل ہیں، دنیا کے ہر ملک کے زین زی کے مسائل ہیں، ان کا بھی حل اگر کسی میں ہے تو اس کلام میں ہے۔ اس پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج سے 1450 سال پہلے جو آیتیں اتری ہیں، اس وقت کے حالات کیسے تھے اور اس کو کس طرح سے حل کیا۔ آج موجودہ دور میں بھی جو حالات ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کلام، غور و فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بس اس طرح پوجا پرستش کیے جا رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا کیے کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ ان کو بغیر گھٹائے پورا پورا دے کر رہیں گے۔ تو یہ جو اندھی تخلیق کیے جا رہے ہیں تو اس کا جو ہے تو بدلہ ہم کو ان کو پورا پورا دے دیں گے، بغیر گھٹائے پورا پورا دے دیں گے۔ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، بظاہر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، لیکن دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے بھی لوگوں کے لیے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو تم جو اندھی تخلیق کر رہے ہو، اپنے باپ دادا کی راستے پہ اندھی تخلیق جا رہے ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ بغیر گھٹائے پورا پورا اس کا بدلہ تم کو دے گا۔ تو اللہ سے دعا، اللہ یہ جو قرآن مجید کا جو پیغام ہے کہ اللہ اس دنیا میں جو لوگ کو تک نہیں پہنچا ہے ابھی، اللہ ان کو توفیق دے، کیونکہ آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، گوگل۔ تو آپ اس میں سرچ کیجئے، قرآن مجید ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اپنی آخرت سدھاریے، دنیا اور آخرت دونوں سدھاریے۔ تو اللہ جن جن کے بھی حق میں ہدایت ہے ان کو ہدایت دے دے، اور ان کے دل کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دے۔ تو اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔